ہوش نہ رہے، سارے احباب پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان لوگوں کا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت ایمان افروز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں اور آپ سجا کے بیٹھے ہیں۔ جناب محمد رئیس ریاض انصاری صاحب، سہیل اصغر انصاری، سعید انور انصاری، زکریہ بھائی اور حسنین برکاتی صاحب، اور جتنے اسٹیج پہ علماء ہیں اور جتنے آپ احباب یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارا مقدر کتنے عروج پر ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ نعت مومن کا وظیفہ حیات ہے، نعت آبشار محبت کی آواز ہے، اور نعت کلزم عشق کی موج ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ اللہ جس پہ اپنا کرم کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوب کی نعت پڑھنے یا سننے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میں اور آپ آئے نہیں بلکہ بلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرا اور آپ کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں گھروں سے نکال کے، بستروں سے اٹھا کے اپنی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ کر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ، عظمتوں کو، بلندیاں کے سارے مینار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ ایک طرف تو میلاد شریف کا موسم آتا ہے، محبتوں کی فراوانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا نورانی مہینہ آتا ہے، تو ایک طرف یہ بھی سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ذکر اذکار، یہ جلوس۔ تو علماء تو بڑا اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، تو میں ایک سادی سی بات کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیل ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے
کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے. ہماری تو یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہمارے محبوب کا ہی ذکر ہوتا رہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. حضرت امام شافعی بولے نا میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، حضور کا ذکر کرو. حضور کا ذکر ہی ایسی کستوری ہے اور ایسی خوشبو ہے کہ جیسے جیسے حضور کا ذکر کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے سینوں کو روشن کرتا چلا جائے گا. اور مرزا مسعود ہے نا بڑا مزاحیہ شاعر ہے، لیکن جب اس نے میرے نبی کے بارے میں حضور کی نعت لکھی، کچھ اشعار لکھے تو اس کا قلم ٹوٹ گیا. وہ کہتا ہے ان کا نام لبوں پہ آئے تو میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. حضور کا نام لبوں پر آئے تو میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ارے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ارے جب وہ سیر کو جایا کرتے تھے تو سر پہ بادل سایہ کرتے تھے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی بھی روئی. ارے ان کا نام لبوں پر آئے تو میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ارے امتی کی تو یہ خواہش ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت ہی اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، ہم ہر وقت ہی حضور کی یاد میں گزاریں. اور امتی ہو کہ ہم اگر ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت مانگیں تو پھر ہمارا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے. اس لیے میری اور آپ کی زندگی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ لمحے جو ذکر رسول میں بسر ہو جائیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا باعث ہے اور بخشش کا سامان ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی 16ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کے اندر 2 قسم کے حروف ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں جوڑ کر کے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. ان میں نا ایک حرف کو دوسرے سے جوڑا گیا ہے، الف کو لام سے اور ہا کو میم سے. یہ ہیں حروف متصلات، ان کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے. اور دوسری قسم کے حروف ہیں حروف مقطعات، جن میں جوڑ نہیں ہوتا، ان کو علیحدہ علیحدہ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم، الف کو علیحدہ پڑھا گیا، لام کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ پڑھا گیا. تو یہ ہیں حروف مقطعات. تو چند صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں. ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم کی ذات جانتا ہے. لیکن امام عبدالوہاب شارانی اور دیگر کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور جسے چاہتے ہیں ان حروف کے معنی عطا فرما دیتے ہیں. اب سورہ مریم کے شروع میں 5 حرف ہیں اور ہر حرف سے نا ایک لفظ بنتا ہے اور 5 لفظوں سے ایک جملہ مکمل ہوتا ہے. پہلا حرف ہے کاف، کاف سے مراد ہے کن. دوسرا حرف ہے ہا، ہا حرف خطاب ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب کے لیے. تیسرا حرف ہے یا، یہ بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے یا اللہ یا رسول اللہ. چوتھا حرف ہے عین، عین سے مراد ہے عبداللہ. اور 5واں حرف ہے صاد، صاد سے مراد ہے سورتن. امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حضور کے ظاہری وجود کو بنا رہا تھا
تو اس وقت میرا رب فرما رہا تھا کن ہا یا عبداللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ، کہ اے محبوب یہ جائیں، محبوب چہرہ آپ کا ہو اور نشان ہمارا ہو، محبوب جو تجھے دیکھتا جائے وہ مجھے۔ اور حقیقت کیا تھی کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ اس ساری تمہید کو نا تاجدار گولڈا شریف نے ایک مصرے میں بند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دس صورت را بے صورت دا، توبہ را کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں پہ سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں اس صورت نو میں، اس صورت نو میں۔ سارے حباب بولنے جتنے بیٹھے ہیں، اس صورت نو میں دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں وہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، اس سے اس قدر یقین اس پہ رکھیں، یقین مضبوط ہونا چاہیے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے ہمارے نعت خواں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو پہلے کہتے ہیں پہلے 25,000 دیں پھر میں آ کے نعت شریف پڑھوں گا اپنے نبی کی۔ اگر تو یہ یقین ہے کہ حضور دیتے ہیں، پھر جو تیرے مقدر میں ہے وہ تو تیرے دروازے تک بھی پہنچ جائے گا، پھر تجھے مانگنے کی ضرورت۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اپنے نبی کا نام لیتا ہے نا، اس سے بڑا قیمتی آدمی کوئی نہیں ہے۔ جس کی حضور سے نسبت ہے نا، اس سے قیمتی بندہ۔ اس لیے سارے احباب بولیں اس صورت نو میں، چلو اس سے آسان ذرا کر لیتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ ہم استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یقین مضبوط، پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دھیان کسی اور کی طرف بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کے پاس بیٹھیں، جس کی بات سنیں، جس کے آپ کی جو شیخ ہیں، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس سے افضل محبت سب سے کریں۔ وہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی پڑھا رہے تھے نا اپنے مریدوں کو، درس حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک بڑے نورانی چہرے والے ایک بزرگ آئے، حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی سے ملاقات کی، بڑا ان کی باتوں پہ بھی نور تھا، بڑا انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، جو حاضرین تھے سامعین تھے، تو پڑھنے والوں میں نا پیر میر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، گولڈا شریف والے۔ تو جب وہ بزرگ جانے لگے نا، بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا طلباء کو، پڑھنے والوں کو۔ تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، مریدوں سے، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمیں نہیں علم۔ تو کہنے لگے یہ حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں اور ابھی ابھی یہ گلی میں ہی ہوں گے، جس نے ملاقات کرنی ہے نا وہ جا کے اٹھ کے جا کے کر لے، چلا جائے یہاں سے۔ تو سارے شاگرد نہ اٹھ کے بھاگ گئے ملاقات کے لیے، پر تاجدار گولڈا شریف بیٹھے رہے، وہ اٹھ کے نہ گئے۔ تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی پوچھتے ہیں اے میرے علی، کیا تم نے نہیں ملاقات کرنی حضرت خضر علیہ السلام سے؟ تیرا نہیں دل کرتا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے حضور میں ان سے نہ ملاقات کروں جن سے حضرت خضر علیہ السلام بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔
میں ان کے پاس نہ بیٹھوں جن سے حضرت خضر بھی ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا. میں ان کے پاس بیٹھوں گا جن سے حضرت خضر علیہ السلام بھی ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جہاں عقیدہ ہو، عقیدت ہو، نسبت ہو، اس نسبت کو میں اور آپ ذرا مضبوط کر کے رکھیں. ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ کسی اور کا سہارا لیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ. آپ نے بھی کہا ہے ہمارا نبی، پر اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح اکیلے حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا ہے. آج سے 105 سال پہلے کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھ کے، جہاں ان ریت کے ذروں سے آج بھی حضور کے عشق کی خوشبو آتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آزان بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو. جے یار فرید قبول کریں، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تے کم در کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو. میں مکدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو. اس صورت نو میں اصل میں نا ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. احساس نہیں ہے. پوری کائنات کو جس چیز نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے نا، وہ میرے رسول کی رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت ہے. جس چیز نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت نہ ہو. جب نعمت ہو نا، اس وقت بندہ قدر نہیں کرتا. جب زوال نعمت ہو پھر قدر انسان کو محسوس ہوتی ہے. وہ ایک نا ہندو شاعر تھا، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں لکھتا تھا حضور کی تعریف میں. تو ایک مسلم اس سے کہنے لگا، اگر تجھے اتنا ہی حضور سے عشق ہے یا پیار ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے نا شاعرانہ انداز میں ہی دو جملے کہے. کہتا، ہو جائے عشق اگر کسی سے، ہو جائے عشق اگر کسی سے، کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے. کہ تمہاری صرف اجارے داری تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی حضور سے پیار کر سکتے ہیں. ارے حضرت امام مسلم نے لکھا ہے کہ ایک پرندہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے ایک دیوار پہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ تکتا رہتا تھا، چہرہ رسول کو دیکھتا رہتا تھا. جب اللہ کے رسول گھر سے باہر کہیں تشریف لے جاتے تو وہ بے قرار ہو جاتا، کبھی چھت پہ کبھی دوسری دیوار پہ بیٹھتا. جب اللہ کے رسول دوبارہ گھر تشریف لے کے آتے تو پھر اسی دیوار پہ بیٹھ کے بڑی محبت کے ساتھ چہرہ رسول کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا تھا. ارے اگر ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں نا کہ میرے رسول آئے ہیں، دوسری طرف ایک چونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ میرے بھی رسول آئے ہیں، میرے بھی حبیب آئے ہیں، میرے بھی رسول آئے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آج بھی غربت ہے نا، غربت، تو اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے غربت دیکھی ہے. آج بھی ایسے گھر موجود ہیں جو صبح ایک پاؤ گھی لے کے آتے ہیں، کچھ صبح
पराठों को लग जाता है, कुछ दोपहर के वक्त हंडिया में डाल दिया जाता है, फिर शाम को ना उनकी बहस हो रही होती है, आपस में तकरार हो रहा होता है कि सुबह तो एक पाव लेके आया था, किधर गया है। उन लोगों से पूछें कि गुर्बत क्या है। जिन लोगों के घरों में शुरू से कारी हैं, उनको क्या एहसास है कि बस में सफर करना कितना मुश्किल काम है। और आज भी मैं और आप देख लें, ये जो सियासतदानों के बच्चे जब गरीबों के हक में वो तकरीर कर रहे होते हैं ना, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनका साथ नहीं दे रही होती। वो इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई ख्वाब बयान कर रहे हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और आज भी अगर गुर्बत का आपने कुछ अंदाजा लगाना हो तो ये जो भट्टों पे कुलियां वाले हैं ना, जो ईंटें डालते हैं, जो बहावल नगर से दूर दराज इलाकों से आते हैं और 10,000 रुपया विद फैमिली मुलाजमत करते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 लाख रुपया एडवांस क्यों ले लिया है। उनसे पूछें कि गुर्बत क्या है। और अगर किसी ने सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमतल लिल आलमीन का दर्स पूछना है तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी से पूछे, हजरत सुलेमान फारसी से पूछे, सहाबा से पूछें कि उन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके अल्लाह के रसूल के साथ वफा की है। और मुझे और आपको वफा करने का ही सबक और दर्स दिया गया है। जब किसी बंदे के हालात मुश्किलात में हो ना, मुश्किल हो, गुर्बत हो, फिर अल्लाह उसको आसानी दे दे तो फिर वो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज भी मैं और आप देखें कि जिनके घरों में रोजाना 10,000 रुपया आता है ना, वो कभी भी शायद ही कोई ना हो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पकड़ते हों, अल्लाह का शुक्र अदा करते हों। लेकिन जो मजदूर को शाम को 800 रुपया जब मिलता है ना, तो वो 10 दफा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हम बड़े बड़े होटलों में जब खाना खाते हैं, दस्तरखानों में इतनी नेमतें होती हैं, डिशें होती हैं, तरह तरह के खाने होते हैं, कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो बिस्मिल्लाह श्री पढ़ के खाना शुरू करते हैं, दुआ पढ़ के। लेकिन जब मजदूर 12 बजे अपना खाना खाता है, हाथ धोता है ना, तो वो रोटी जो पूने में बांध के वो लेके जाता है, फिर उस रोटी को अचार के साथ वो लग जाता है। जब वो खाना खाता है तो 10 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और बाद में भी 10 दफा कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्योंकि हमने अल्लाह की नेमतों का उसका शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। हमारी जुबानों में शिकवे आ गए हैं। हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं ना, तो एक शख्स आया तो आके कहता है या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक खौफ है मेरे दिल में कि मेरी भी माफी हो जाएगी, मुझे भी अल्लाह माफ कर देगा कलमा पढ़ने के बावजूद भी। कभी कभी बंदा सोचता है ना कि मन आनम के तन आनम, कि मैंने जिंदगी में इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए, मुझे भी अल्लाह माफ कर देगा। कभी मैं और आप अपने माजी की तरफ देखें कि कितने घरों को हमने लड़ा दिया, कितने भाइयों को आपस में दस्तों गिरेबां करा दिया, कितने लोगों की गीबत करके हमने किसी के दिल में बनी हुई इज्जत को उतार दिया, खत्म कर दिया। जब बंदा सोचता है ना अकेले में, तो फिर ये जरूर आता है कि अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे भी माफी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुझे क्यों नहीं माफी होगी, तूने कौन से जुर्म किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं। जब अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा ना, तो वो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आपको इल्म है कि आपके आने से पहले ना बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, दफन किया जाता था, और जिस बाप से उसका हौसला नहीं ना पड़ता था खुद अपने हाथों से दफन करने का, या रसूल अल्लाह वो मेरी ड्यूटी लगाता था। मैं बेटी को लेके जाता
اس کے سر پہ کودال مارتا، کئی مارتا، اور پھر گھڑے کے اندر اس کو پھینک دیتا، پھر اوپر سے میں مٹی ڈال دیتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن اس شخص کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو یہاں تک کیسے آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں طائف کے مضافات میں نا ایک گاؤں میں ایک بچی ایسی تھی جس کا باپ کہیں پردیس میں تھا، اور ماں نے نا اس کو چھپا کے پالا، اپنے میکے گھر بھیج دیا۔ جب وہ 5 سال کی ہو گئی، باپ گھر میں آیا تو باپ کو پتا چلا میری تو ایک بیٹی بھی ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب وہ باپ میکے سے اپنی بیٹی کو لے کے آیا، اب وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو وہ نظام دے کے بھیجتا ہے کہ اصل اگر والدین سے محبت کرتی ہیں تو بیٹیاں ہی کرتی ہیں۔ میں بیٹوں کا شکوہ نہیں کرتا، میں بھی ایک بیٹا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، لیکن آپ رات کے کسی وقت گھر پہ جا کے دستک دے نا تو سب سے پہلے جو آواز دے کے پوچھتی ہے نا کون ہے، تو وہ آپ کی بیٹی ہی آپ کو آواز دے کے پوچھتی ہے، کیونکہ بیٹوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں، وہ تو لیپ ٹاپ پہ مصروف ہیں، کمپیوٹر پہ مصروف ہیں، لیکن اللہ بیٹیوں کو بڑا خالص نظام دے کے بھیجتا ہے جو اپنے والدین سے۔ بیٹیاں تو کہیں اپنے ننہال کے گھر میں گئی ہو نا، تو وہاں بھی اگر کوئی ابا کا سوٹ مل جائے تو کہتی ہیں یہ تو میرے باپ کا سوٹ ہے، میرے ابو کا یہ سوٹ ہے۔ ان سے لڑائی کر کے بھی وہ اپنی چیز اپنے گھر میں لے کے آتی ہیں۔ اپنے ننہال والوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اپنے باپ کی چیز سے محبت کرتی ہیں۔ دیکھیں ایک وہ معاشرہ تھا، انداز تھا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور آج کا معاشرہ کیا ہے؟ اگر کسی کی بیٹی کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی بیوہ کی پنچایت میں بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا بھی غم ہم سے برداشت، میں نے تو زینب کے لیے پورے پاکستان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ قصور کی ایک باپ کی بیٹی تھی، لیکن پورا پاکستان اس بیٹی کے غم میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے، ہماری بھی بیٹی تھی۔ اس وجہ سے اس معاشرے میں دیکھیں اور آج دیکھیں، عرض کرتا ہے جب وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا نا تو اس کا حوصلہ نہ پڑا، تو میں نے اس کو گھڑا کھودا، پھر اس کودال کو اس کے سر پہ مارا اور گھڑے میں پھینک دیا۔ جب میں نے اس کو پھینک دیا نا تو وہ بیٹی اپنے رب سے ہم کلام ہو گئی، عرض کرتی ہے مولا وہ تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ مولا جس کو تو نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجنا ہے وہ کب آئے گا؟ کتنے خون اور دفن ہوں گے، کتنی جڑیں اور کاٹی جائیں گی، کتنی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا، یا اللہ وہ تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے جو الفاظ سے نا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، اور مجھے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم معافی مانگ، توبہ کر، اللہ تجھے بھی تمہارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین، میں اور آپ اگر ساری زندگی اس بات کا ہی شکر ادا کریں نا، اللہ کا نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے تو کوئی دعائیں نہیں مانگی، شکوے مادر سے جنم لیا تو مؤذن نے آ کر کان میں اذان کہی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ مبارک ہو تو حضور کا امتی بن کے آ رہا ہے، امتی امتی تیری قسمت پہ۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کے نکلے نا حضور کا، تو ایک یہودی آپ سے پوچھتا ہے خالد بن ولید
جس رسول کے لشکر کے نمائندے بن کے جا رہے ہو ذرا اس رسول کا حسن تو بیان کرو. تو کہتے ہیں جانتے ہو وہ رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے جسے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ہے تم خود ہی غور کر لو کتنا سونا بنا کے بھیجا ہوگا. ارے کسی صحابی کا نام تو لیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر کلمہ پڑھیں گے. جو بھی چہرہ رسول کو دیکھا کرتا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. قوم موسیٰ نے کہا تھا نا کہ پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر کلمہ پڑھیں گے، لیکن حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی یہ بات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو نا حضور نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، گورنر کچھ عرصہ حضرت علی یمن میں قاضی کی حیثیت سے رہے ہیں، اور آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ نے نا ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تھا جمعۃ المبارک کے علاوہ بھی، جس دن آپ منبر پر بیٹھتے اور بیٹھ کے نا لوگوں کو حضور کی شانیں بیان کر کے سنایا کرتے تھے. ایک دن حضرت علی شیر خدا بیٹھے ہیں، ایک یہودیوں کا عالم آیا، آ کے کہتا ہے حضور آج ذرا حضور کا حلیہ تو بیان کریں اپنے محبوب کا، رسول کا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حلیہ کیسا دیا ہے. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے نا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ بال ایسے ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں. اب حلیہ بیان کرتے کرتے آئے آنکھوں پر، آنکھوں کا حلیہ بیان کرنے لگے نا، تو وہ یہودیوں کا عالم کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے حضور آپ رک جائیں، آنکھوں کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے کیا تیری کبھی ملاقات ہوئی ہے حضور سے؟ کہنے لگا جی ملاقات تو نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا پھر تو آنکھوں کا حلیہ کیسے بیان کرے گا؟ تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور آپ مجھے اجازت تو دینا، اگر میں ٹھیک بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط بیان کروں تو میری اصلاح کر دینا. حضرت علی شیر خدا نے اجازت دی. اس نے نا آنکھوں کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ حضور کی آنکھیں بڑی ہیں، پلکیں لمبی ہیں، اور آنکھوں میں نا سرخ ڈورے ہیں. جب یہ بات کہی تو حضرت علی شیر خدا اپنی جگہ سے تڑپ اٹھے، فرمایا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے. جب تصدیق کی نا تو وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا، آ کے کہتا حضور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں نے تیری تصدیق کی ہے، تو کلمہ پڑھنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا حضور یہ جو میں نے آنکھوں کا حلیہ بیان کیا ہے یہ تو ہماری مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. میں نے اس کتاب کی روشنی میں حلیہ بیان کیا ہے اور آپ نے تصدیق کر دی ہے. میرے دل نے مان لیا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے اس صورت نو میں. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفیہ کے اماموں میں سے ایک امام ہے، بڑے سونے تھے، بڑا حسن اللہ نے دیا تھا. کوفہ کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو جب غیر مسلموں نے امام محمد کو دیکھا نا تو سارے کھڑے ہو گئے، انہوں نے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ چلے گئے تو دوسرے دکانداروں نے پوچھا کہ آپ امام محمد کو دیکھ کر کلمہ کیوں پڑھنا شروع ہو گئے تھے؟ تو کہنے لگے چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا. اللہ نے تو حضور کے غلاموں کو اتنا حسن دیا ہے، اتنی شانوں سے نوازا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم. جب تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم. امام زرقانی نے نا حضور کے حسن پر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے
کہ ایک نا وفد طارق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سیر کے لیے گھر سے نکلے تو ان کے پاس نا قافلے والوں کے پاس سرخ اونٹ تھے، تو حضور علیہ السلام کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیچتے ہو؟ تو انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، چہرہ رسول کو دیکھا اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکل گیا کہ ہم بیچتے ہیں۔ سودا طے ہو گیا۔ جب سودا طے ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں سیر کی غرض سے نکلا تھا، نیت سے، رقم میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے شہر میں جا کے نا آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں اونٹ اور رقم ہمیں بیچ دینا، اس کی قیمت۔ اللہ کے رسول اونٹ لے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب سارے نا وفد طارق جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے ہی زیارت کر رہے ہیں اور نگاہوں کو کسی اور طرف نہیں پھیر رہے، اور جب تک تو حضور نظر آتے رہے اس وقت تک تو دیکھتے رہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جو سکتہ طاری تھا نا اس سے وہ نکل آئے، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون تھے جن کو ہم نے سرخ اونٹ، اتنا قیمتی اونٹ ہے جو بغیر پتے کے ہی ان کو دے دیا ہے۔ جب نقد سودا ہو اس وقت عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب ادھار سودا ہو تو پھر یہاں تو کوئی ضامن ہوتا ہے تو یہاں اس کا عطا پتہ ایڈریس پوچھا جاتا ہے۔ تو جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ایک کہنے لگا یار جب وہ مسکراتے تھے نا تو سامنے والے پہاڑوں پر ان کا عکس نظر آتا تھا، ان کے دانتوں میں نور نظر آتا تھا، حضور کے حسن کی وہ باتیں کرنے لگے۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ایک ان میں سے کہتا ہے کہ یار وہ تو ہم تو ان کے حسن کو ہی دیکھتے رہ گئے ہیں، اونٹ تو وہ ہم سے ہتھیا کے لے گئے ہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو وفد طارق کی ایک بیوی بھی پردے میں ان کی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ بات کہی تو اندر سے اس نے آواز دی، کہنے لگے جن کی تم نے زیارت کی ہے ان کو جھوٹا نہ کہنا۔ انہوں نے کہا کیا تم اسے جانتی ہو، ان کو کیا تمہاری واقفیت ہے؟ تو کہنے لگے جب آپ سودا کر رہے تھے نا تو میں نے بھی پردے کی اوڑ میں ان کا چہرہ دیکھا تھا، تو جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جن کے چہرے پہ اتنا نور ہو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کہنے لگی اگر وہ قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ان کی ضمانت دیتی ہوں۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے صحابہ نا غلام وہ آئے، پوچھا وفد طارق کون ہے؟ آپ سے حضور نے اونٹ خرید کر لے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم ہی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یہ لیں اپنی کھجوریں ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی ہیں، اور ساتھ یہ قیمت ہے اونٹ کی۔ جب قیمت دے رہے تھے تو وہ کہنے لگے قیمت تو ہم بعد میں لیں گے، ہم تو خود ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے در میں لے جاؤ، ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، حضور کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے بھی چہرہ رسول کو دیکھ لیا ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ اس سے خوبصورت چہرہ ہم نے آج تک، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو خوبصورت اتنا بنا کے بھیجا ہے، اتنے تذکرے ہم نے آج تک کسی کے نہیں ہوتے دیکھے جتنے اللہ کے رسول کے ہو رہے ہیں۔ آنے سے پہلے بھی تذکرے تھے اور آنے کے بعد بھی تذکرے ہیں۔ آنے سے پہلے بھی ذکر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا۔ اللہ حضرت نا عظیم البرکت، میں سوچتا ہوں کہ ان کے ہم اشعار پڑھتے ہیں تو ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، عشق رسول کی خوشبو آتی ہے۔ تو جب اللہ حضرت خود پڑھتے ہوں گے اس وقت انداز کیا ہوگا، اس وقت کیا احساسات ہوں گے۔ اللہ حضرت میلاد شریف کے دن ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی
وہ ثناخوانی کر رہے ہیں، تقریر تیار کر رہے ہیں، بیٹھ کے نا گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوار پہ نا ایک بندر بھی بیٹھا سن رہا ہے۔ جب اللہ حضرت حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بندر اس طرح ہاتھ باندھ کے نا ادب کے ساتھ سن رہا ہے۔ پھر اللہ حضرت کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ وہ بندر بھی کھڑا ہو گیا۔ اللہ حضرت نے کہا کہ میں تو اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، تو پہلے بھی ادب سے سن رہا تھا، اب میں کھڑا ہوا ہوں تو بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اپنے نبی سے محبت کیا کرتا ہوں۔ تو حضور کا نا ذکر، حضور کی عظمت جب بھی سنے تو اس دماغ سے نہیں، یہاں سے اپنے دل سے حضور کا مقام سمجھے۔ جہاں پہ سر جھکے وہ مقام خدا ہے، اور جہاں پہ دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ سفر ہجرت میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا، ایسے گھر سے ہوا کہ وہ خاتون بڑی غریب ہے، اس کی کٹیا ماڑا سا مکان ہے، اس کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک پیاس بڑی لگی ہے، شدت ہے، طلب ہے بہت زیادہ۔ حضور نا اس کے مکان کے قریب کھڑے ہوئے، اس عورت سے کہا، وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، اور یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جب وہ کھڑی ہوئی، حضور نے فرمایا کوئی چیز ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ تو عرض کرنے لگی ایک مسافر سمجھ کے، مہمان سمجھ کے، کہ ہمارے گھر میں اس وقت کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو ہم تو عرب لوگ ہیں، اور عرب لوگ جو ہیں وہ تو مہمان نوازی میں بھی بڑا فخر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضور کی نگاہ نہ اس کے گھر میں پڑی جہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ نہ دو لیں ہم۔ تو اس عورت کو دنیا ام معبد کے نام سے جانتی ہے۔ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ بکری تو کئی مہینوں سے بیمار ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک جاتی چرنے کے لیے، اور اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی پورا نہیں ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اجازت تو دو، پھر دیکھنا یہ دودھ دیتی کتنی ہے، پھر دیکھنا۔ اس نے اجازت دی تو سیدنا صدیق اکبر نہ آگے بڑھ کے اس بکری کو کھولا، حضور کے قریب لے کے آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا دستے نور، دستے شفقت، دستے برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جب رکھا نا تو اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی اور اس کی کھیڑی میں دودھ بھی آ گیا۔ جب دودھ آ گیا نا تو اللہ کے رسول نے خود دودھ دھویا اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے۔ تو سب صحابہ نے، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دودھ پیا، ام معبد نے بھی پیا، حضور نے بھی پیا۔ اس کے بعد نا حضور نے دعائے برکت دی، دعائے خیر کی۔ اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب اس عورت نے، ام معبد نے تو حضور کا نام بھی نہیں پوچھا کہ نام کیا ہے، اور وہ جانتی بھی نہیں ہے۔ اب چلے گئے، شام کو ان کا خاوند ابو معبد گھر آئے تو پوچھتا ہے کہ آج گھر میں بڑا اجالا ہے، گھر میں بڑا نور ہے، یہ چراغاں تو پہلے بھی روشن ہوتی ہے لیکن اتنا نور اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج میری کچی کلی پہ نور برس رہا ہے اور انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ تو ام معبد کہتی آج نا ہمارے گھر ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے ہماری بکری کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا تو بس بکری کو بھی اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اب ماں بیٹا انہوں نے حضور کا نام تو پوچھا نہیں ہے،
उन्होंने ना आपस में ही ये तय कर लिया कि उनका नाम मुबारक रखते हैं, कि कोई मुबारक आया था जिसकी वजह से आज इतना उजाला है, आज इतना नूर है। जब आपस में वो बातें कर रहे हैं ना, तो बेटा कहता है उम्मे माबद से कि माँ वो वाली बात तो सुनाओ कि जिस अंदाज में उन्होंने बकरी की पुष्ट पे अपना हाथ रखा था, दस्ते शफकत रखा था, दस्ते नूर रखा था। कहती है वो वाली बात तो सुनाओ। अब वो माँ बेटा बातें सुना रहे हैं। अबू माबद कहता है तुमने तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझे भी बुला लेती और मैं भी उनकी मुबारक की जियारत कर लेता। अब उन्होंने कह दिया कि मैं आज के बाद ना इतनी दूर नहीं जाया करूंगा, जब कभी दोबारा मुबारक आए ना हमारे घर में तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी उस मुबारक की जियारत करना चाहता हूँ। अब वो ना रोजाना अबू माबद शाम को घर आता है तो उसकी बीवी उसको खाना देती है, उम्मे माबद। वो कहता है खाना मैं बाद में खाऊंगा, जरा पहले बैठ के हम सारे मुबारक की बातें ना कर लें। वो रोजाना हुजूर के हुस्न का तज़किरा करते थे। उम्मे माबद ने जो हुजूर के हुस्न पर तवील कसीदा लिखा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक जुमला ये है, कहती है वो ऐसे खूबसूरत शख्स थे जो दूर से भी सोने लगते थे और करीब आके भी सोने लगते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से ना बड़े सोने लगते हैं, लेकिन जब उनके पास बैठे ना वो इतने खूबसूरत नहीं लगते, उनकी तबीयत मिजाज इतना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जुबान से तो बड़े मीठे होते हैं, लेकिन जब उनसे रिश्तेदारी हम करते हैं फिर अंदाजा होता है कि वो कितने सख्त मिजाज हैं। जब वो बातें हुस्न की कर रहे होते हैं ना, अब बड़ा इंतजार है कि वो मुबारक दोबारा हमारे घर आए। एक दिन ना उम्मे माबद और उसका बेटा बाजार में सौदा सल्फ खरीदने के लिए चले गए, तो अपने शहर से तो सौदा ना मिला, तो साथ ही मदीना तो रसूल में चले गए। अब क्या देखते हैं उम्मे माबद का बेटा के वो जो साथ आए थे ना मुबारक के, हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो भी बाजार से गुजर रहे थे। अब बेटे की मोहब्बत का आलम देखें, उसके जज्बात को देखें। वो दूर से जब उसने देखा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को आते हुए, तो अपनी माँ को पकड़ के कहता है माँ वो देखो, वो शख्स आ रहा है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। जब वो भागते भागते हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए ना, तो जाके पूछा मुबारक किधर है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक तो मुबारक को जानते नहीं थे। अच्छा कौन सा मुबारक? अब उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बकरी की पुष्ट पे अपना हाथ रखा था। तो कहने लगे आओ फिर मैं तुम्हें मुबारक के डेरे पे ही लेकर चलता हूँ। माँ बेटा को साथ लिए जब मस्जिद नबी में हुजूर की जियारत की ना, तो बेटा दूर से ही कहता है वो सामने हमें मुबारक नजर आता है। जब उनके पास गए, हुजूर के हाथों पे हाथ रखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जब वो दोबारा हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होके वापस घर आए ना शाम को, अब अबू माबद बकरियां चरा के घर आया। अब बेटे की ख्वाहिश है कि मैं पहले बात करूं, बेटे की भी है माँ की भी है। अब अभी दोनों ने बात नहीं की, खामोश हैं। तो अबू माबद कहता है मुझे सच बताओ आज कहीं मुबारक दोबारा तो नहीं आया हमारे घर में? आज जो पहले नूर मुझे नजर आ रहा था, आज वो नूर दोबारा नजर आ रहा है। और जो पहले उजाला था मेरे घर में, आज फिर मेरी कच्ची कुल्ली पर नूर बरस रहा है और अनवार व तजल्लियात की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है। उम्मे माबद कहती है मुबारक तो नहीं आए, लेकिन हम मुबारक का डेरा जरूर देकर आ रहे हैं। कहने लगा मुझे भी उनके पास ले चलो, मैं भी उनका गुलाम बनना चाहता हूँ। वो बकरी फिर हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने तक जिंदा रही। और जब कहत पड़ गया ना, सारे जमाने से पानी भी नहीं दस्तयाब होता था, उस बकरी से दूध लोगों को मैसर आ जाता था, क्योंकि उस बकरी की पुश्त पे हाथ जो अल्लाह के रसूल ने रखा हुआ था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, बकरी की निस्बत हुजूर से हो जाए तो उस बकरी का जिक्र भी जिंदा
ایمان سے بتائیں تو صحیح، میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، گفتگو میری مکمل ہو گئی ہے۔ حضور کا ذکر ہو، حضور کا ذکر میں اور آپ سنیں۔ اب تو یہ تو آپ کی سہولت کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا ہے اس بازار والوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔